ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں اور میں نے بتایا تھا کہ آج ہمارا یہ سیگمنٹ ذکر و اذکار کے حوالے سے ہوگا اور ہم جانیں گے اسم اعظم کے بارے میں. تو اس کے لیے معزز مہمان میرے ساتھ جو اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، پہلے ان کا تعارف کرواؤں پھر آگے بڑھیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں امیر حمزہ شاہین صاحب جو کہ نعت خواں ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں جی آپ؟ الحمدللہ ماشاءاللہ. اور ان کے ساتھ ایک بڑی پیاری شخصیت اور ایسی شخصیت کہ جن کو مل کے آپ کو ایک بڑی اچھی وائب آتی ہے، آپ کو فیل ہوتا ہے باقاعدہ کہ آپ ایک پازیٹیو وائب کے ساتھ کسی پازیٹیو شخصیت سے مل رہے ہیں. بڑے عزت سے میں متعارف کرواؤں گا مولانا عبد المنان راسخ صاحب، معروف عالم دین ہیں. ان کو ویلکم کریں گے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں سر آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ سر، آپ کی دعائیں بارک ماشاءاللہ. اللہ فیکم. جزاک اللہ. ذکر و اذکار اور وظائف کا ہم ذکر بھی کریں گے اور اسم اعظم کے بارے میں ہم گفتگو بھی کریں گے اور جانیں گے کہ اسم اعظم ہے کیا اور یہ اسم ہمیں کس طرح سے حاصل ہو سکتا ہے. اس سے پہلے میں امیر حمزہ کی جانب چلوں گا اور ان سے پوچھیں گے کہ امیر حمزہ آج ہمیں کیا سنا رہے ہیں؟ نعت رسول. ماشاءاللہ، سنائیے. کا منصب جدا ہے، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں. میرے آقا کا منصب جدا ہے، وہ امام سب انبیاء ہیں. ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، وہ امام سب انبیاء ہیں. ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. میں جی لفظوں میں تمہیں کیا بتا دوں، ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے. میں جی لفظوں میں تمہیں کیا بتا دوں، ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے. نام جنت کا تم نے سنا ہے، ہم نے اس کا نظارہ کیا ہے، ہم نے اس
کا نظارہ کیا ہے، میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں، ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، میرے آقا کا منصب جدا ہے، میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں، ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، میرے آقا کا منصب جدا ہے، وہ امام سب انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بروں سے بڑا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ امیر حمزہ، بہت خوبصورت کلمات تھے اس میں، اور کئی جگہوں پہ تو ایسا محسوس ہوا شاید ہم یہاں پہ موجود نہیں تھے، اور اس کی تو بلکہ میں پوچھوں گا سر سے بھی۔ سر یہ بتائیے گا کہ جب ایسے کلمات ادا ہو رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی فیل اس میں شامل ہو جاتی ہے تو ایک روحانی تسکین سی ملتی ہے، کیا حقیقت ہے ایسی؟ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے جی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت کی چاشنی، سبحان اللہ، اور یہ ایک سچی محبت کی مٹھاس ہے جسے انسان محسوس کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا سر، جب آپ کی صحبت ملتی ہے تو بہت کچھ دل کرتا ہے کہ سیکھیں آپ سے، اور بلکہ ہم آپ کے مشکور بھی ہیں، آپ آل دا وے تشریف لاتے ہیں ایک لمبا سفر کر کے، اور یہ آپ کی محبت کا ایک جیسچر ہے جس کے ہم مقروض رہیں گے۔ فرمائیے گا کہ وظائف کی دنیا میں جو یہ ایک علیحدہ سے روحانی تسکین ہے، اس میں ایک الگ دنیا ہے یہ جو نصیبوں والوں کو نصیب ہوتی ہے، جو اس میں اعظم بڑا معروف ہے کہ فلاں نے کہا کہ یہ فلاں ہے اس میں اعظم، کسی نے کہا کہ یہ ہے اس میں اعظم، اس کے معنی اور مفہوم کیا ہیں؟ پہلے ہمیں یہ سمجھائیے، پھر گفتگو آگے کرنی ہے ہمیں۔ شکریہ نظامی صاحب۔ یہ اسم اعظم اصل میں عربی زبان میں یہ مرکب توصیفی ہے، الاسم الاعظم جی، اس کا معنی ہے بڑا نام، جی، بہت زیادہ عظمت والا نام، تو اردو میں بھی اسے اسم اعظم کہہ دیتے ہیں۔ جی، ویسے تو اردو میں صفت پہلے ہوتی ہے، موصوف بعد میں ہوتا ہے، لیکن ضرورت شعری کے لیے اور کبھی کبھار موصوف پہلے آ جاتا ہے، جیسے آپ نے سنا ہوگا کہتے ہیں جاہل مطلق، جی، مرد نیک، اصل میں ہے نیک مرد، نیک مرد، اعظم اسم ہے یہ، اصل میں ہے الاسم الاعظم۔ جی، تو اردو میں اسی کو صفت کو موصوف کی طرف مضاف کر دیتے ہیں، تو اسم اعظم کا معنی یہی ہے عظمت والا نام، بڑا نام۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلے بات یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں بھی نام موجود ہے، جی، اسم اعظم، اور محدثین کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جو کتب احادیث تصنیف فرمائی ہیں ان میں بھی اس کا وجود موجود ہے، تراجم الابواب انہوں نے قائم کی ہیں۔ تو اس سے مراد ہے کہ وہ بڑا نام، وہ عظمت والا نام کہ جب انسان اپنی دعا میں اسے پڑھتا ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے حضور التجا کرتا ہے، تو اللہ کی رحمت جوش میں آ کر اپنے بندے کی عرض کو قبول کر لیتی ہے۔ ماشاءاللہ، یعنی اسم اعظم سادہ لفظوں میں اللہ تعالیٰ کی جناب میں دوران دعا اللہ سے باتیں کرتے ہوئے ایسے کلمے کا کہنا جو اتنی بڑی عظمت والا ہے کہ جس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندے پہ مہربان ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا سر، آپ جب گفتگو کرتے تو وہ چیزیں چننے کو مل جاتی ہیں، اس میں سے مجھے ابھی چننے کو ملا اللہ سے باتیں۔ اللہ سے باتیں کیسے کی جاتی ہیں، ہمیں سکھائیں، بتائیں ہمیں۔ جی دیکھیں، اللہ سے باتیں ایسے کی جاتی ہیں، وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے،
ہمیں سب کچھ سے نوازنے والا ہے، ہمارے دل و دماغ میں اس کی محبت ہونی چاہیے اور اس سے پیار کی باتیں کرنی چاہیے۔ وہ ہمارا بڑا رب ہے، پاک رب ہے، ہم اس کے در کے سوالی ہیں، مانگت ہیں۔ یہ پیار محبت کی باتیں ہیں۔ بنیادی طور پہ اسم اعظم یا وظائف یا اذکار یا یہ جو اوراد ہیں، یہ ہم اپنی زبان میں ہی، عربی زبان میں اللہ تعالیٰ سے پیار محبت کی باتیں کرتے ہیں۔ جی، اس کے لیے کوئی وقت ہونا چاہیے؟ دیکھیں، اس کے لیے مخصوص اوقات بھی ہیں جو قبولیت کے ہیں۔ ویسے تو ہر موڑ مرتے اللہ کو یاد رکھنا چاہیے، سبحان اللہ، قدم پہ قدم اللہ کو یاد رکھنا چاہیے تاکہ ہم بھٹک نہ جائیں، پھسل نہ جائیں، شیطان ہمیں پھنسا نہ لے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں ہر وقت میں ہی اسے یاد رکھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اگر کوئی شخص، مجھ جیسا شخص، ہم چونکہ دنیا دار ہیں، سیکھنے کے لیے ہم آپ کی صحبت اختیار کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سے سرگوشیاں کی جائیں اور اس سے باتیں کی جائیں، اس سے گفتگو کی جائے، کوئی وقت مخصوص ایسا ہو جائے، کوئی گھڑی ایسی ہو جائے جس میں ہمیں پتہ ہو کہ بڑی برکتیں مل سکتی ہیں، کوئی قبولیت کی گھڑی ایسی ہو جائے، کیا وہ فیل سے پتہ چلتا ہے یا کہیں بھی کسی بھی وقت آپ یہ سب کر سکتے ہیں، یا فیلنگ ہی آپ کو بتا دیتی ہے، آپ کے اندر کچھ اترتا ہے باقاعدہ اور آپ کو لگتا ہے شاید یہ قبول ہو گیا ہے، شاید یہ میری بات سنی گئی ہے؟ دیکھیں جی، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جذبات، احساسات اور کیفیات کا قبولیت میں بڑا گہرا کردار ہے۔ جی، جب انسان سچے دل سے اللہ کو پکارتا ہے تو یقیناً اندر سے آواز آتی ہے کہ جس صدقے دل سے تو نے پکارا ہے یقیناً تجھے قبول کر لیا گیا ہے۔ تو اگر کیفیت، احساس کے ساتھ ساتھ اگر وقت بھی جو ہے وہ قبولیت کا ہو، جیسے تہجد کا وقت ہے، اذان کے بعد کا وقت ہے، یا جگہ ایسی ہے جیسے کہ میدان عرفات ہے یا بیت اللہ ہے، تو پھر اس سے تو قبولیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے بلا شبہ۔ سبحان اللہ۔ اچھا، میں نے سم ٹائمز ایکسپیرینس کیا ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے اگر آپ پہ رکت طاری ہو جائے اور یا تلاوت کرتے ہوئے باقاعدہ آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جائیں، تو یہ آپ کی قبولیت کی نشانی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کا کہا، آپ کا جو آپ پڑھ رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، اس کو قبول کیا ہے اس طرح سے؟ کوئی اس میں دوسری رائے نہیں ہے کہ خشوع قبولیت کی علامت ہے۔ بقا یعنی رونا انشاءاللہ یہ بھی قبولیت کی علامت ہے۔ جب انسان سچے دل سے رو پڑتا ہے تو یہ اس نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے بالکل بے وقت کر دیا۔ جی، تو یہ اللہ کے ہاں بہت بڑا درجہ ہے ان چیزوں کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا سر، فرمائے کہ جو ہم اسم اعظم کی بات کر رہے ہیں، اس میں جو صحیح تحقیقی بات ہے وہ کیا ہے، اور جو علماء ہیں، اولیاء کرام ہیں، ان کی تحقیقات کی روشنی میں جو ہمیں وضاحت ملتی ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں جی، اسم اعظم کے حوالے سے ہمارے علماء کرام اور اولیاء کرام نے جو کچھ لکھا ہے وہ تو بہت زیادہ تفصیل طلب ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس میں سے جو علم صحیح ہے وہ ہم اپنے سامعین کی خدمت میں پیش کریں۔ تو اس حوالے سے باتیں تو بہت زیادہ ہیں۔ بات تو کہتے ہیں کہ اسم اعظم کو مخفی رکھا گیا ہے، یہ کسی کے علم میں نہیں ہے۔ اسم اعظم ہے لیکن کون سا ہے کوئی نہیں جانتا، لیکن ہے ضرور، جیسے کہ لیلۃ القدر ہے۔ جی، اب ان 5 راتوں میں سے کس رات میں ہے یہ کنفرم ہمیں نہیں بتایا گیا۔ یہ جمعے والے دن قبولیت کی گھڑی ہے، اب وہ کون سی گھڑی ہے اس کا تعین نہیں ہے۔ تو اسی طرح ایک موقف تو یہ ہے کہ کوئی خاص الفاظ کا تعین نہیں ہے اسم اعظم میں، لیکن یہ موقف بھی کچھ کمزور ہے۔ اچھا، کیونکہ ہمارا دین جامع ہے، کامل ہے، اکمل ہے۔ جی، تو جب ہم اسم اعظم کے حوالے سے پوری گہرائی میں اتر کے اس موضوع کو پڑھتے ہیں تو ہمارے علماء محققین کی کافی تحقیقات سامنے آتی ہیں۔ ان میں سے میں 6 باتیں آپ کے پیش خدمت کرتا ہوں۔ پلیز۔ ہمارے بعض علماء کرام، محققین اور محدثین نے لکھا ہے کہ یہ جو ہے نا لفظ اللہ، یہ اسم اعظم ہے۔ یعنی جب آپ تنہائی میں بیٹھے ہیں اور آپ دل کے یقین سے کہتے ہیں یا اللہ، اللہم، اللہ، یا اللہ، تو یہ اسم اعظم ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اکثر دعاؤں کے شروع میں اللہم آتا ہے۔ جی جی، تو اللہ تعالیٰ کا جو ذاتی نام ہے اللہ، یہی سب سے بڑا نام ہے۔ تو بعض اہل علم نے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ اپنی دعا میں اس کا تکرار زیادہ رکھنا چاہیے، یا اللہ، اے میرے اللہ، یا اللہم۔ لیکن یہاں رک کر ایک بات کرنا چاہوں گا، اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ آپ الگ سے اللہ کے نام کی تسبیح شروع کر دیں۔
جیسے آپ پڑھتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ، اب ایسے آپ نے تسبیح نہیں شروع کر دینی اللہ 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 اللہ، یہ اس کا مقصد نہیں ہے. اچھا یعنی صرف جو مفرد مجرد نام ہے نا، جی جی. اس کو بطور ذکر کرنا اور پڑھنا اس کا دین میں تصور نہیں ہے. مجھے یہاں پہ اجازت دیجیے گا، ایک تو چیز آپ نے سمجھنے کے لیے ضروری ہے. ایک تو آپ نے کہا کہ صرف اللہ اللہ یہ تسبیح نہیں ہو سکتی. میں نے کہیں پہ یہ بھی سنا ہے کہ لوگ پکارتے ہیں باقاعدہ اللہ ہو، تو اس کے بارے میں بھی وضاحت کیجیے گا. دیکھیں یہ جو یہی بات ہے کہ اللہ ہو یا ہو ضمیر کا ذکر یہ ہمیں سلف صالحین سے نہیں ملتا، جو ہمارے قرون اولیٰ کے اولیاء کرام ہیں ان سے نہیں ملتا. جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کو بطور ذکر بطور ورد بلائیں گے تو سبحان اللہ الحمدللہ، اس کی صفت ہم ساتھ ملائیں گے. اس کی تسبیح ہو سکتی ہے، اس کی تسبیح کرنی ہے، اس کا تو ہمیں حکم ہے. لیکن یہ جو بطور اسم اعظم ہے لفظ اللہ، اس کا یہ طریقہ دعا کرتے اے میرے اللہ یا اللہ اللہم، اس کو آپ بطور تکرار پڑھیں. یہ اللہ کا ذاتی نام ہے اور ذاتی نام ہی تمام صفاتی ناموں میں سے سب سے بڑا ہے. ایک رائے تو یہ ہے. جی ٹھیک ہے. دوسرا مصنف ابن ابی شیبہ، یہ حدیث کی بڑی معتبر کتاب ہے جی، اس میں بہت کچھ ہے. حضرت ابو درداء اور حضرت ابن عباس سے غالباً وہاں ایک حسن درجے کی روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ اسم اللہ الاکبر اور ربی ربی ربی، یعنی جب آپ دعا کرتے ہیں تو آپ کہیں یا ربی یا ربی ربنا ربنا، مجھے پیدا کرنے والے، مجھے پالنے والے، مجھے سب کچھ دینے والے، مجھے مانگنے کے قابل کرنے والے. اللہ لفظ رب میں جو پیار ہے یقین کریں یہ کائنات کے کسی لفظ میں نہیں. سبحان اللہ. یا رب بھی کہا جا سکتا ہے. جب یہ سچا احساس ہو جاتا ہے نا کہ وہ میرا رب ہے، اسی نے مجھے پالا ہے، اسی نے بنایا ہے، وہی میری ہر ضرورت کو دیکھ رہا ہے اور پورا کر رہا ہے، تو پھر جب پورے صدق و یقین سے وہ تکرار سے کہتا ہے نا یا ربی ربنا ربنا، تو پھر بلا شبہ غیب سے آواز آتی ہے لبیک یا عبدی. اللہ اکبر، اللہ لبیک یا عبدی. تو اسی طرح ہمارے بعض علماء کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ یا حی یا قیوم، یہ اسم اعظم ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمیشہ زندہ رہنے والے اور زندگی دینے والے، سنبھلنے والے اور پوری کائنات کو سنبھالنے والے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں اور جتنے اسماء ہیں، یہ دو نام تمام صفات کی بنیاد ہیں. زندہ مانیں گے تو آگے چلیں گے نا. جی. ہر چیز کو سنبھالنے والا اللہ کو مانیں گے تو آگے چلیں گے. تو حافظ ابن قیم رحمہ اللہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور شیخ عثیمین رحمہ اللہ، ان کا یہ موقف ہے کہ الحی القیوم یہ اسم اعظم ہے. لہٰذا جب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، ایک تو ہمیں جلدی بہت ہوتی ہے دعا میں. نظامی صاحب یہاں میں رکنا چاہوں گا تھوڑا سا رک کے محبت سے. یا حی یا قیوم الہا کے ساتھ، تکرار کے ساتھ، یعنی دل کی آواز کے ساتھ. زبان تو آپ کی صرف حرکت کرے، دل آپ کا بول رہا ہو، اندر آپ کا بول رہا ہو کہ ایک زندہ ہے جس نے مجھے زندگی دی ہے، ایک قیوم ہے جس نے آج تک مجھے سنبھالا ہے اور آگے بھی وہ مجھے سنبھالے گا انشاءاللہ. تو اس میں ایک چوتھی تحقیق یہ ہے ذوالجلال والاکرام، ٹھیک ہے، کہ یہ اسم اعظم ہے. اس کو دعا میں بہت زیادہ پڑھنا چاہیے. یا ذوالجلال والاکرام، اے بزرگی والے، جلالت والے، عزت والے، اکرام والے، یا ذوالجلال والاکرام. بلکہ بعض روایات میں بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چمٹ کر اس کلمے کے ساتھ اللہ سے مانگا کرو. چمٹ کر الفظو بیا ذوالجلال والاکرام. ہمارے ہاں جو لوگ کہتے ہیں جی فلاں دعا قبول نہیں ہوئی، فلاں نہیں ہوئی، آپ کی وساطت سے میں سامعین سے پوچھنا چاہوں گا کتنی دعائیں ہیں ہماری زندگی کی کہ ہم نے اپنی مانگنے سے پہلے کو 1000 دفعہ کو 100 دفعہ ذوالجلال والاکرام پڑھا. اللہ اکبر. یا ذوالجلال والاکرام، تیرا دربار عزت والا ہے، تیری ذات عزت والی ہے، بزرگی والی ہے، عزتیں بخشنا اللہ تیری شان ہے. تو قصور ہمارے ہاں ہیں. ایک تو لفظ اللہ، یا ربی یا حی یا قیوم یا ذوالجلال والاکرام. اور اسی طرح ترمذی کی ایک روایت کے مطابق بعض اہل علم نے لکھا ہے یہ جو سیدنا یونس کی دعا ہے نا جی، یہ اسم اعظم ہے. اچھا دیکھیں کہاں سے نکالا ان کو، کتنے اندھیروں سے نکالا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ اسم اعظم ہے. اس کو جب آپ دعا کریں تو بڑے تکرار سے پڑھتے رہیں اور یقین کریں اس میں بڑی لذت ہے.
اگر اس کے معنی پہ نظر ہونا کہ لا الہ الا انت، اللہ تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے، تو پاک ہے، میں پلیت ہوں، ناپاک ہوں، گناہوں میں ڈوبا ہوں، انی کنت من الظالمین۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے سبحان ہونے کا اعتراف ہے، الہ ہونے کا اعتراف اور اپنی کمی کا اعتراف۔ اور اسی طرح 6 نمبر پہ اہل علم کا یہ بھی کہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے نام ہی عظیم ہیں، جی وہ جو 99 نام ہے وہ بھی عظیم ہے، اس کے علاوہ جتنے اللہ تعالیٰ کے نام ہیں وہ عظیم ہیں۔ آپ جس کیفیت میں ہیں اس کیفیت میں آپ اس کے ساتھ مطابقت رکھنے والے جس نام کے ساتھ اللہ کو پکاریں گے وہ اسم اعظم ہوگا۔ مثال کے طور پہ آپ کے لیے بے روزگاری کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، آپ پیمنٹ کے معاملے میں، رزق کے معاملے میں پریشان، آپ کہیں یا رزاق، یا رازق، یا معطی، یا وہاب، اس کا ہی تکرار اور الہا اور صدقے دل سے ایک کیفیت اور جذبے کے ساتھ آپ کا پڑھنا، یہی آپ کے لیے اسم اعظم ہے۔ سبحان اللہ، یہ قبولیت سے خالی نہیں ہے، یہ وہ فیل کی بات ہے جو ہم کر رہے تھے۔ تو میں نے بڑے ہی اختصار سے، آپ یقین جانیے گا کہ درجنوں کتابیں میرے سامنے ہیں صوفیاء کرام کی، علماء محدثین کی، اس موضوع پہ بہت کچھ لکھا گیا ہے، لیکن چونکہ ہمارا یہ جو پیغام ہے یہ پیغام حق ہے اور علم صحیح کی ترجمانی ہے، تو پوری کہہ لیں کہ تحقیق کے بعد یہ 6 چیزیں علماء محدثین کی ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک تو لفظ اللہ یا اللہم، ربنا یا ربی، یا حی یا قیوم، یا ذا الجلال والاکرام، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا آپ کوئی بھی جس کیفیت میں ہیں اس کے مطابق آپ کسی بھی اللہ کے ایک نام کو لے کے آپ پورے یقین سے اللہ تعالیٰ کو پکاریں تو یقیناً یہ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت رکھنے والا نام ہے۔ بے شک بے شک، اور اس میں ایک طاقت ہے، ایک قوت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی اسم اعظم میں کوئی طاقت قوت نہیں ہے، یہ بناوٹی باتیں ہیں، تو یہ جہالت ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ کیسے لوگ ہوتے ہیں جو سر ایسے کہہ دیتے ہیں؟ کچھ شدت پسند لوگ ہیں جو مطالعہ نہیں کرتے ان چیزوں کا۔ تو اس میں دیکھیں، جب لا الہ الا اللہ میں ایک طاقت ہے، زمین و آسمان سے زیادہ وزنی کلمہ ہے جی۔ جب سبحان اللہ میں طاقت ہے کہ جب وہ ترازو میں رکھا جائے تو ترازو اجر و ثواب والا آدھا ہو جاتا ہے۔ جب تسبیحات فاطمہ میں طاقت ہے کہ آپ کی تھکاوٹ تک اتر جاتی ہے، تو کیا خیال ہے اسم اعظم میں کوئی طاقت نہیں؟ تو طاقت کا مطلب نظامی صاحب یہ بھی نہیں ہے کہ نعوذ باللہ کو آپ نے اللہ کو اپنی دسترس میں لے لیا، یا یہ کلمہ پڑھ کے کو آپ نے اللہ کو پابند کر لیا، ایسا بھی نہیں۔ دیکھیں، افراط و تفریط دونوں طرف ہے، کچھ سرے سے اس کے منکر ہیں اور کچھ اس میں اتنا غلو کرتے ہیں کہ وہ شرک تک چلے جاتے ہیں۔ اب میں نے یوٹیوب پر کئی لوگوں کو سنا ہے، وہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں جی جس کے پاس اسم اعظم آ جاتا ہے ان کو کن کی قدرتیں مل جاتی ہیں۔ او اللہ اکبر، وہ کچھ دیکھ پاتے ہیں جو کوئی نہیں دیکھ پاتا۔ بھئی ایسی بات نہیں ہے، اس حد تک کیسے چلا جاتا ہے یعنی ذہن؟ نعوذ باللہ یہ ذہن رکھنا کہ اسم اعظم میں نے اب ڈھونڈ لیا ہے، میں نے پا لیا ہے، نعوذ باللہ لیاذ باللہ کو میں نے اللہ کو مجبور کر دیا ہے، یا میں نے اللہ کو میں نے پابند کر دیا ہے، کون کر سکتا ہے؟ اب میری چلے گی اللہ پر، یعنی یہ ایک تصور ہے۔ لوگوں نے زندگیاں برباد کر دی ہیں جی اسم اعظم کے لیے کہ بس میں نے یہ مجھے مل گیا تو بس میں نے پھر ایسے کر دینا اور ویسے کر دینا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اسم اعظم جب آپ اس کی گہرائی میں اترتے ہیں تو وہ اللہ کی عظمت کے سامنے حد درجہ بچھ جانے کا نام اسم اعظم۔ بے شک ایسا ہی ہے، بے شک ایسا ہی ہے۔ جتنی عظمت والے بول کے اللہ کی جناب میں آپ نے جتنا خود کو چھوٹا کر لیا ہے وہ اتنا بڑا اسم اعظم۔ دیٹ از دا کی پوائنٹ، یہ بات ہے سمجھنے کی۔ آپ اللہ پہ زور کیسے چلا سکتے ہیں؟ وہ آپ پہ اپنا زور دے سکتا ہے آپ کو، جیسا آپ نے ابھی۔ اچھا سر، آپ اپنا راز بتائیں نا، اسم اعظم کس اسم اعظم پہ آپ آ کے رکتے ہیں، یا یہ جو 6 آپ نے بتائے ہیں یہی پریکٹس آپ رکھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو 6 میں نے آپ کو بتائے ہیں ان کی کہیں نہ کہیں کوئی اصل کتاب و سنت میں موجود ہے، جی، کہیں نہ کہیں کتاب و سنت میں اس کی اصل موجود ہے۔ اور اگر آپ مجھ سے پوچھنا چاہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نظامی صاحب یہ ایک بڑا سنجیدہ موضوع ہے اور بڑا حساس موضوع ہے اور دلچسپ موضوع ہے۔ لوگ سننا چاہتے ہیں اس پر، تو کیوں نہ ہو کہ ہم اس سوال کو مدینے لیے چلتے ہیں، وہاں سے رہنمائی لیتے ہیں جہاں سے خوشبوئیں آتی ہیں۔ چلیں سر، چلیں۔ اسی نگر کی بات ہو رہی تھی، بالکل۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جملہ حدیث کا مطالعہ کیا جائے کہ اس حوالے سے آپ کے فرمودات کیا ہیں، تو اسم اعظم کے حوالے سے 4 طرح کی احادیث ہمارے سامنے آتی ہیں۔
ٹھیک ہے. ان میں سے 2 روایات تو تقریباً جمہور محدثین کے مطابق وہ درجہ صحت پر ہیں، اور 2 روایات ایسی ہیں کہ جن کو کثیر محدثین حسن قرار دیا ہے. تو اسم اعظم کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے ٹیوے لگانے کی بجائے اور اندازے لگانے کی بجائے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بھی ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، سبحان اللہ، آپ نے کنفرم اور کلیئر کر دیے سارے راز اپنی امت کے لیے، تو پھر ہمیں وہی کلمات پڑھنے چاہیے. بالکل بالکل پڑھنے تو چاہیے. اس سلسلہ میں سب سے پہلی جو روایت ہے جی وہ سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے. یہ غالباً مسند احمد میں ہے جی اور جامع ترمذی میں ہے اور سنن ابی داود میں ہے، جی. اور یہ صحیح روایت ہے. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا یقول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بندے کو سنا، صحابی کو سنا، وہ یہ کلمہ کہہ رہا تھا. کون سا کلمہ؟ جی اللہم انی اسألک جی بانی اشہد انک انت اللہ الذی لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس کے ترجمے پہ غور کریں، پلیز. یہ ہے اسم اعظم. جی کہنے لگا اللہم انی اسألک، اے میرے اللہ میں تو اسے سوال کرتا ہوں. سب سے پہلے اس نے اپنی حیثیت بتائی ہے کہ میری حیثیت یہ ہے کہ میں سوالی ہوں، سوال ہی ہوں. میں منگتا ہوں. ہاں میں مانگتا ہوں. جی اللہ سے مانگنے سے پہلے اپنی حیثیت تو بتائیں. جی جی جی. کہ میں خود کو اللہ کے مقابلے میں کیا سمجھتا ہوں. اللہم انی اسألک، میں تو اسے مانگتا ہوں، میں سوالی ہوں. بِأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ، اور میں دل کی گہرائی سے اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ میرا اللہ صرف تو ہے، بے شک تیرے سوا میرا کوئی اللہ نہیں ہے. بے شک. الذی لا الہ الا انت، اور تو میرا وہ اللہ ہے جس کے سوا میرا مشکل کشا بھی کوئی نہیں. بے شک بے شک. یعنی اللہ میں آپ سے مانگنے لگا ہوں، میں منگتا ہوں، اور کس مان پہ مانگ رہا ہوں کہ میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ میرا تو اللہ ہے اور تیرے سوا میری بگڑی بنانے والا کوئی نہیں ہے. الاحد، تو یکتا ہے، تیری ذات میں کوئی نبی ولی تیرا شریک نہیں ہے. الصمد، تو با کمال ہے، بے عیب ہے، بے نیاز ہے. بے شک. سب خلق تیری محتاج ہے، تو کسی کا محتاج نہیں ہے. نہ تو کسی کا بیٹا ہے، نہ کوئی تیرا بیٹا ہے، اور کوئی طاقت میں، قوت میں، محبت میں تیری برابری نہیں کر سکتا. بے شک. یہ دیکھیں کتنی عاجزی ہے، کتنی انکساری ہے. اللہ کے پاکیزہ ناموں کا ذکر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سنا تو میں نے حدیث میں پڑھا، آپ نے فرمایا میرے صحابہ، والذی نفسی بیدی، مجھے اس ذات کی قسم ہے کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے اسم اعظم کے ساتھ پکارا ہے کہ اذا سئل بہ اعطا، کہ جب اس کے ساتھ سوال کیا جائے تو اللہ تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں. وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ، جب اس اسم اعظم کے ساتھ اللہ کو پکارا جائے تو اللہ قبول فرما لیتے ہیں. سبحان اللہ. اور کہہ کون رہے؟ نبی مکرم وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. اسم اعظم بھی اس کو رسول اللہ نے کہا ہے، اللہ کی قسم بھی اٹھائی ہے. اور دیکھیں گے وہ صحابی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، ان کلمات میں آپ غور کریں. مجھے بتائیں اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ کوئی ضرورت رہ جاتی ہے کہ ہم اپنی طرف سے کوئی بات کریں؟ بالکل. تو اس لیے ہمیں اپنی دعا سے قبل اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ سمجھ کے بہت زیادہ پڑھنا چاہیے. سبحان اللہ. ایک تو یہ جو عبارت ہے، یہ جو دعا ہے، یہ اسم اعظم ہے، یہ ہمیں یاد کرنی چاہیے. ٹھیک ہے نظامی صاحب، میں آپ کی وساثت سے پوچھنا چاہوں گا سامعین سے، کتنے ہمارے مسلمان بھائی ہیں جن کو یہ دعا یاد ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہمارا پیغام کے ذریعے یہی ہے کہ اس کو یاد کریں. چلے اور لمبے چوڑے خود ساختہ اوراد اذکار، ان میں وہ برکت نہیں ہے جو برکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ باتوں میں ہے. تو ایک تو یہ اسم اعظم ہے جی، اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ الذی لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ٹھیک ہے.
دوسری روایت یہ بھی مسند احمد میں ہے اور سنن ابی داود میں ہے. جی اس کے راوی خادم رسول ہیں حضرت انس جی رضی اللہ تعالی عنہ. چھوٹی عمر میں بہت کچھ سیکھا سمجھا. سینکڑوں روایات بیان کرتے ہیں. ہمارے چھوٹے بچوں کو دیکھ لو درجنوں روایات یاد نہیں ہوتی. تو وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ میں بیٹھا ہوا تھا تو قریب ایک صاحب نماز پڑھ رہے تھے. جی بڑی قابل توجہ. جی انہوں نے نماز پڑھی, رقع وسجد جلس وتشہد ثم دعا, رکوع کیا, سجدہ کیا, پھر وہ بیٹھے اور تشہد پڑھا, ثم دعا. تشہد میں بیٹھ کے آخر میں انہوں نے ایک دعا پڑھی. جی انہوں نے کیا کہا؟ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم انی اسألک. جی اب اس ترجمے پہ غور فرمائیے جی. وہ کہنے لگے اللہم انی اسألک, میرے اللہ میں تو اسے سوال کرتا ہوں, میں منگتا ہوں. سب سے پہلے ہم نے اللہ کو بتانا ہے کہ میں منگتا ہوں, میری حیثیت کیا ہے. یس جب ہم تکلف لے کر بیٹھ جاتے ہیں نا جی, پھر قبولیت کے دروازے نہیں کھلتے. نہیں کھلتے. ایک فقیر اور محتاج اور ایک مانگت کی حیثیت سے اللہ کو پکارنا چاہیے. اللہم انی اسألک, اے اللہ میں تو اسے سوال کرتا ہوں, بأن لک الحمد, کہ سب تعریفیں تیری ہیں. آپ نے مجھے پہلے بھی بڑا نوازا ہے, اب بھی بہت نواز رہے ہیں, اور مجھے امید ہے, یقین ہے کہ آپ آئندہ بھی مجھے نوازیں گے. یہ آپ کو مجھے پہلی دفعہ نہیں دے رہا جو آپ سے میں مانگنے لگا ہوں. تو تعریفوں کا مالک ہے, تو میرے شکر کا مستحق ہے. المنان یہ مبالغے کا صیغہ ہے. اللہ تو بہت زیادہ احسان کرنے والا ہے. میں کس مان پہ اللہ تو اسے مانگ رہا ہوں کہ تیری حمد ہے, تو منان ہے, بہت زیادہ احسان کرنا. لا الہ الا انت, تیرے سوا کوئی نہیں ہے. اب کلمات میں جامعیت دیکھیں, عقیدہ دیکھیں. اب یہ جو لوگ بات کرتے ہیں جی اسم اعظم سے کن کی قدرتیں آ جاتی ہیں, ان کو یہاں رک کر کم از کم اپنے عقائد کی اصلاح کرنی چاہیے. اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت, تیرے سوا کوئی نہیں ہے. المنان, تو منان ہے. بدیع السماوات والارض, زمین و آسمان کو بڑا نرالا اور انوکھا تو پیدا کرنے والا, ڈیزائن کرنے والا ہے. ذا الجلال والاکرام, بزرگی والا ہے, اکرام والا ہے. یا حی یا قیوم, ہمیشہ زندہ رہنے والے, زندگی دینے والے. انی اسألک, میں تو اسے مانگتا ہوں. اس نے یہ دعا پڑھی تو رسول اکرم علیہ السلام نے فرمایا, پاس اصحاب تشریف فرماتے, اتدرون بما دعا, جانتے ہو اس نے کیا کہا ہے اللہ کو؟ صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے رسول السلام آپ بہتر جانتے ہیں یا اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. پھر آپ نے وہی قسم اٹھائی اس موقع پہ, والذی نفسی بیدی, مجھے اس ذات کی قسم ہے کہ اس کے ہاتھ میں میری جان ہے. لقد دعا اللہ بسمہ العظیم, اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے عظیم نام سے اللہ تعالیٰ کو پکارا ہے. اذا دعی بہ اجاب و اذا سئل بہ اعطا, جب اس کے ساتھ پکارا جائے تو وہ قبول کر لیتا ہے, اور جب مانگا جائے تو اللہ عطا کر دیتا ہے. عطا کر دیتا ہے. سبحان اللہ. یہاں بھی رسول اکرم علیہ السلام نے اسم عظیم اور اسم اعظم کا لفظ بولا ہے. مجھے بتائیں کو خود سے ٹکریں مارنے کی کوئی ضرورت رہ جاتی ہے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور یہ میں نے پہلے آپ کو عرض کر دی ہے کہ یہ جو 6 میں نے علماء کے اقوال آپ کو پیش کیے ہیں, ان اقوال کی جو بیس ہے وہ یہی احادیث ہیں. ان میں بھی لفظ اللہ کا بھی ذکر ہے, رب کا بھی ذکر ہے, الحی القیوم کا بھی ذکر ہے, ذوالجلال والاکرام کا بھی ذکر ہے. تو بیس اصلی حدیث ہے. ٹھیک ہے. پھر ایک تیسری روایت اس حوالے سے آتی ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ. یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں ہے. امام البانی رحمہ اللہ یہ امیر المومنین فی الحدیث ہیں, اور یہ اپنی صدی کے مجدد ہیں, بہت بڑے محدث ہیں. ان کی کتاب سلسلہ حدیث صحیحہ, اس میں امام علی مقام رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا. امام البانی نے, امام مناوی نے, اور ایک شیخ عبدالعزیز بن محمد ہیں, بہت بڑے فاضل عالم ہیں, انہوں نے بھی حسن قرار دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اسم اللہ الاعظم الذی اذا دعی بہ اجاب فی صور 3, وہ اسم اعظم کہ جس کے ساتھ اگر پکارا جائے تو اللہ قبول کر لیتا ہے, وہ 3 صورتوں میں ہے. جی. کتنی صورتوں میں؟ 3 صورتوں میں. ایک آپ نے فرمایا سورۃ البقرہ میں, جی. پھر آپ نے فرمایا سورہ آل عمران میں, پھر آپ نے فرمایا سورہ طٰہٰ میں.
تو علماء و اولیاء رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پھر وہ ہمیں بتایا ہے کہ وہ جو سورہ بقرہ میں ہے وہ آیت الکرسی کا پہلا ٹکڑا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. جب آپ دعا کرتے ہیں تو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ پڑھیں. سورہ آل عمران کا پہلا ٹکڑا الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. پھر وہ جو سورہ طٰہٰ میں ہے وعنت الوجوہ للحی القیوم، جھک گئے سارے چہرے اللہ اس حی القیوم کے آگے، وعنت الوجوہ للحی القیوم. ان تین کلمات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اسم اعظم قرار دیا کہ جس سے دعاؤں کو قبول کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. پھر اسی طرح ایک چوتھی روایت ہے جس کو اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، یہ بھی مسند احمد میں ہے اور غالباً سنن میں ہے، اور یہ حسن درجے کی روایت ہے. اس میں ایک راوی ہے عبید اللہ بن ابی زیاد، محدثین نے اس کو ضعیف کہا ہے، لیکن اس کے شاہد کی وجہ سے شیخ عبدالعزیز بن محمد نے بھی اس کو حسن قرار دیا ہے، اور دیگر ائمہ سے بھی اس کی تحسین منقول ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس روایت کے بارے میں محدثین کی طرف سے ہمیں تحسین کا کوئی قول مل جائے تو وہ ان کلمات سے تو کلمات بہتر ہوں گے نا جو ہم خود بنائیں گے. جی ایگزیکٹلی ان کی نسبت ہے رسول اللہ کی طرف، اور ایک تحقیق ہے کہ یہ روایت حسن ہے. تو رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا کہ اسم اللہ العظم ہاتین الآیتین، اسم اعظم ان دو آیتوں میں ہے. ایک وہ سورہ بقرہ کی جو آیت ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور دوسرا فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. تو اسم اعظم کے حوالے سے رسول اکرم علیہ السلام نے ہمیں بیار و مددگار نہیں چھوڑا. یہ وہ چار طرح کی احادیث ہیں جن میں الگ الگ رسول اللہ کی، میں سمجھتا ہوں یہ مفسر رہنمائی ہے. جی تو اس کی موجودگی میں ہمیں جی اسم اعظم کے حوالے سے جو مسنون کلمات ہیں ان پر ہی توجہ دینی چاہیے، اور ان کے ذریعے اللہ کے سامنے اپنی بے بسی بڑھانی چاہیے. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسم اعظم آ گیا اور میں بے قابو ہو گیا ہوں، اب میری مرضی چلے گی، اللہ کی نہیں چلے گی، ایسا نہیں ہے. اللہ اکبر. وہ جو تسخیر کائنات کا ذہن ہے نا کہ اسے بھی قابو کر لوں، اسے بھی قابو کر لوں، یقین کریں اس چنگل میں درجنوں لوگ پھنسے ہوئے ہیں، ایسے ایسے چلے کاٹتے ہیں، قبرستانوں میں جانتے ہیں، اور ایسی ایسی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، حیرت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر، آج یہ پہلا پروگرام ہے ہمارا کہ جو ہم بیونڈ دا ٹائم چلے گئے، لمٹ آگے چلے گی. اس کی ریزن یہ رہی کہ جس خوبصورت انداز سے جو خوبصورت چیزیں آپ بتا رہے تھے، میں چاہتا تھا یہ اسی پروگرام میں ساری کمپلیٹ ہو جائیں، ورنہ یہ ٹکڑا اگر ٹوٹ جاتا تو پھر اس کو جوڑنا بڑا مشکل تھا. درست. میں آپ کا بڑا مشکور ہوں، آپ تشریف لائے. ہم آپ کے احسان مند بھی ہیں کہ آج آپ نے ہمیں اسم اعظم کے حوالے سے وہ ایسے انمول نگینے دے دیے ہیں کہ ان کی روشنی لے کے ہم پتہ نہیں کہاں تک جا سکتے ہیں. آمین یار، انشاءاللہ تعالی. اور وہ جملہ آپ کا میرے اندر گھر کر گیا کہ اللہ کی دربار میں جب ہم حاضری دیں تو کہ یا رب تیرا منگتا ہوں، میں مانگنے آیا ہوں، اور پھر اسم اعظم پڑھا جائے تو پھر آپ رنگ لے سکتے ہیں، پھر آپ فیض لے سکتے ہیں. دیکھیں یہ تو بتانا بہت ضروری ہے کہ کس مان سے مانگ رہا ہوں، کس مان سے کیا رشتہ ہے تیرے ساتھ. جی اپنے عقیدے کی جو عاجزی ہے، بے بسی ہے، وہ تو بتانا ہوگی نا جی کہ میں ایک فقیر ہوں، ایک مانگر ہوں، میری حیثیت کیا ہے، بے نیاز ہیں، بادشاہ ہیں. میری حیثیت یہ ہے اور تیری حیثیت وہ ہے، تو یہ بتانا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے سر، تھینک یو ویری مچ، پلیئر ہیونگ یو. اور بڑا مزہ آتا ہے جب آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو دل کرتا ہے گفتگو چلتی رہے. وہ پروگرام اینڈ ہو جاتا تو اشفاق صاحب میرے کان میں 3 سے 4 مرتبہ کہہ چکے ہیں، لیکن میں پھر بھی چاہ رہا تھا کہ اس کو کمپلیٹ کریں. سو تھینک یو ویری مچ، تھینک یو، بہت شکریہ آپ کے آنے کا. نہیں جی، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. میرے ساتھ موجود رہے امیر حمزہ شاہین، آپ کے آنے کا بہت شکریہ امیر حمزہ. ان کے ساتھ میری بڑی پیاری اور بڑی خوبصورت شخصیت مولانا عبد المنان راسک صاحب، معروف عالمدین سر، آپ کے بھی آنے کا بہت بہت شکریہ. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ایسی ملاقاتیں جاری رہیں گی. تھینک یو ویری مچ. لے جی، پروگرام کا یہ حصہ وہ ہے جو میرے دل کے قریب ہے، اور میں چاہتا تھا کہ یہ سیگمنٹ پورا کمپلیٹ ہو یہ اسم اعظم کے حوالے سے جو بہت زیادہ باتیں ہیں، اور بہت سی ایسی چیزیں جو لوگ ہم سے پوچھتے بھی ہیں، تو اس کو کمپلیٹ کرنا اور آپ کو دکھانا ضروری تھا. اور جیسے عبد المنان صاحب نے کہا کہ وہ چیزیں جن خرافات میں پڑھ کے ہم دین سے دور ہو جاتے ہیں اور اپنا دین خراب کر لیتے ہیں، اپنی آخرت خراب کر لیتے ہیں، ان سے بچنا چاہیے. جبکہ ہماری حقیقت کیا ہے وہ انہیں لفظوں میں بیان کی کہ جب بھی اللہ کے حضور حاضر ہوں تو کہیں کہ یا رب میرا یہ مقام ہے، میں تو منگتا ہوں، میں تو مانگنے آیا ہوں،
اور تو دینے والا ہے. تو پھر آپ جب التجائے کریں گے تو پھر آپ کو مل جائے گا اور اسم اعظم کا لطف بھی آئے گا. ایک ریکویسٹ اور بھی ہے آپ سے کہ جب آپ سوشل میڈیا پہ ہمارا یہ کلپ دیکھیں گے تو اس کو کمپلیٹ دیکھیے گا, کوشش کیجیے گا کہ اس سیگمنٹ کو مس نہ کریں. اور جو لوگ دین سے محبت کرتے ہیں اور راہی رہتے ہیں اسی سفر کے کہ انلائٹن ہو جائیں, روشنی مل جائے, منور ہو جائے ان کی زندگی بھی اور آخرت بھی, تو پھر یہ کلپ ضرور دیکھیے گا. ہمارے لیے نہیں, اپنے لیے ہی دیکھیے گا. اس کے ساتھ ہی نوید نظامی اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے, پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.